اس کا بیان ملتا ہے جنس لطیف کی سرگرمیاں میں، جس کو آپ کے سامنے پیش کر رہی ہیں پوروا بھارتواج۔ یہ امور نہایت خوشگوار آثار زمانہ میں سے ہے کہ جدید تحریکات سے جنس لطیف بھی متاثر ہو رہی اور اپنے سود و بہبود کے لیے اپنے مقدور بھر جد و جہد کر رہی۔ ڈومرا کے کارخانوں کی مستورات مستحق ستائش ہیں کہ اپنی عزت و عقد کو برقرار رکھنے کے لیے لڑ رہی۔ ان کارخانوں کی 700 ملازم عورتوں نے آلات ہاتھوں سے رکھ دیے تھے کیونکہ ایک محافظ نے سخت بیہودہ الفاظ میں انہیں گالیاں دی تھی۔ انہوں نے مینیجر سے درخواست کی کہ اس شخص کو موقوف کر دیا جائے اور اس کی جگہ ایک عورت مقرر کی جائے، لیکن اس کا کچھ اثر نہ ہوا۔ آخرکار انہوں نے ہڑتال کر دی۔ عورتوں کا یہ مطالبہ کہ ایک عورت محافظ ہو بالکل درست اور مناسب ہے اور اس کو منظور کرنا چاہیے تھا۔ مصری کے خلاف الزامات نہایت شرمناک ہیں اور اس کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ تحریک مستورات خلافت اور سودیشی کے متعلق مسائل میں بہت دلچسپی لے رہی۔ انہوں نے زنانہ کارکنوں کی لیگ قائم کی ہے اور سودیشی کی اشاعت کر رہی۔ سینکڑوں عورتوں نے سودیشی کے لیے حلف اٹھائے اور خاص زنانہ اسٹور کھولے جائے۔ حال ہی میں خلافت کے متعلق ایک عظیم جلسہ منعقد ہوا جس میں تقریباً 1000 عورتیں شامل تھیں۔ عورتوں نے فصیح و بلیغ تقریریں کی اور سرگرمی سے اظہار خیال کیا۔ بریلی میں بھی یہی رو شرائط کیے ہوئے ہے، وہاں بھی مستورات کی خلافت کمیٹی بنائی جا رہی۔ بیگم صاحبہ حسرت موہانی اور مسز سرلا دیوی چودھرانی بڑی سرگرمی سے کام کر رہی۔ آگرہ میں پردہ نشینوں کے لیے خاص کتب خانوں کا انتظام کیا گیا ہے۔ ہندوستان کے بڑے بڑے شہروں میں پردہ نشینوں کی تعداد کم نہیں ہے، لیکن ان کو وہ سہولتیں میسر نہیں۔ حالانکہ یہ نہایت ضروری ہے کہ مستورات کے فائدے کے لیے ہر جگہ کتب خانے قائم کیے جائیں کہ بڑے بڑے شہروں میں جہاں پڑھی لکھی عورتوں کی معقول تعداد موجود ہے، ایسی خواتین نکل سکتی ہیں جو اپنی جنس کے خاطر اپنی فیاضی سے لائبریریاں قائم کر دیں۔ ناٹنگھم کی دلیر عورتوں نے اشیاء کی فروخت سے ناجائز منفعت اٹھانے والوں کے خلاف جہاد شروع کیا ہے۔ انہوں نے اپنی ایک یونین قائم کی ہے کہ ان دکانداروں کا بائیکاٹ کیا جائے جو اشیاء خوردنی کی بڑی بھاری قیمتیں وصول کر رہی ہیں۔ عورتوں کی یونین نے مصمم ارادہ کر لیا ہے کہ اپنی کوششوں سے اس قدر منافع حاصل کرنے کی روک تھام کی جائے۔ حال ہی میں سوسائٹی کی چیئرمین خاتون نے ایک اخبار کے نامہ نگار سے کہا کہ ہماری بہت ساری بہنیں سوسائٹی میں شامل ہو چکی ہیں اور پورے شہر میں آتش کے جہاد کا ارادہ کر چکی ہیں، اور اب لوگوں کا فرض ہے کہ اس تجارت پیشہ جماعت کو جائز سلوکوں کا آمادہ کریں۔ ہماری تحریک پورے ملک میں آنن فانن پھیل رہی۔ ہمارے طریقے بالکل صاف و سادہ ہیں اور مؤثر ثابت ہو چکے ہیں۔ ہم اپنی مدد آپ کرنے کے ذریعہ اصول پر کاربند۔ انگلستان میں مجرموں کی سنوائی کے لیے عورتوں کی عدالتیں قائم کی جا چکی۔ ایک اخبار کا بیان ہے کہ عورتوں کی ان عدالتوں نے ملک کی بیرونی ضرورتوں کو پورا کیا۔ بچوں کا انتظام ہمیشہ سے عورتوں کے ذمہ رہا ہے اور اب عورتیں انتظامی فرائض میں تجربہ کار ہو گئی۔ حال ہی میں ایک برقی پیغام میں جو ڈیلی ایکسپریس میں شائع ہوا، سر پرسیول فلس قسطنطنیہ کہتے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ قوم پسندوں کی تحریک کی داستانوں میں ایک داستان خالدہ ادیب خانم کے بچ نکل جانے کے متعلق ہے۔ خالدہ ایک مشہور ترکی مصنف ہے اور حال ہی میں اپنے شوہر کے ساتھ انگورا پہنچی۔ ان کے شوہر جو ہلال احمد ریڈ کراس سوسائٹی کی ایک سرکردہ ڈاکٹر ہے۔ جب اتحادیوں نے دارالخلافہ پر قبضہ کر لیا اور بڑے بڑے قوم پسندوں کو گرفتار کیا گیا، خالدہ کی بھی تلاشی لی گئی، مگر بے سود، کیونکہ وہ چند روز بیشتر ہی وہاں سے غائب ہو چکی۔ لوگ یہ سن کر دنگ رہ گئے کہ ہوشیار خاتون ایک ہفتہ تک قسطنطنیہ میں چھپی رہی، یہاں تک کہ محافظ دستوں کی آنکھوں میں نمک ڈال کر نکل گئی۔ خالدہ تحریک قوم پسندی کے سبب اہم شخصیت ہیں، اس قدر اہم
मुस्तफ़ा कमाल पाशा भी उनसे मुस्तस्ना नहीं। खालिदा इत्तेहादियों की एक होशियार और अनथक मुखालिफ है। वो जमात कौम पसंदान और अवामुन्नास के लीडरों को बड़ा असर रखते हैं और मुसलमान औरतों के कौमी मामलात में ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लेने की तहरीक की रहनुमा है। वो पहली तुर्क खातून है जो एक अमेरिकन कॉलेज से कामयाब होकर निकली और जिन्होंने जंग में बतौर नर्स काम किया। क्या बरेली, क्या कुस्तुनतुनिया, जिधर देखिए उधर बड़ी हलचल है। हम औरतों की अपनी राय है, अपने तर्क हैं और आलोचना का अपना आधार है। इसे हमारे सामने लाती है हमारी अगली प्रस्तुति खद्दरपोशी, जिसे प्रस्तुत कर रही हैं अलका रंजन।